بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج جمعہ کی مناسبت سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا صلاۃ التسبیح کے بارے میں۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ خاص عبادت جس کا جمعہ سے صرف تعلق نہیں ہے، آپ لوگ اس کو کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ رمضان المبارک میں جو جمعۃ الوداع ہوتا ہے اس میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں اور اس کو خاص طور پر عبادت کا حصہ بنایا جاتا ہے اور بنانا بھی چاہیے۔ تو آپ لوگ خود بھی صلاۃ التسبیح پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ لیکن اس صلاۃ التسبیح کو حدیث کے مطابق پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، میں آج کی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کروں گا۔ اس سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پریس کر لیں بیل آئیکن تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے۔ تو میں آپ لوگوں کو اس کی تفصیل میں لے کے چلتا ہوں۔ تو اس میں دو روایات ہیں، یعنی کہ دو طریقے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے ان کے اندر، اور دونوں ہی طریقوں سے یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ تو میں ایک ایک کر کے ان دونوں طریقوں کے بارے میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، اور اس کے بعد پھر حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اس کے مطابق آپ لوگوں کو اس میں جو صحیح طریقہ ہے، جو اتھینٹک وے ہے، وہ کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو ہم چلتے ہیں اس کی تفصیل میں۔ صلاۃ التسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ماہ رمضان المبارک میں بحمدہ تعالی عمومی طور پر ایک ایسی فضا بن جاتی ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے نماز صلاۃ التسبیح، جس کا حکم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، بحوالہ روایت حدیث ارسال کی جا رہی ہے۔ حق تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو طریقہ سنیں، 4 رکعت نفل نماز صلاۃ التسبیح کی نیت باندھ کر درج ذیل طریقے سے پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم، اور اس کے بعد پھر آپ لوگ سورۃ فاتحہ اور کوئی سی بھی سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے درج ذیل تسبیح 15 بار پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جب آپ چلے جائیں گے تو سبحان ربی العظیم حسب معمول پڑھنے کے بعد دوبارہ سے یہی تسبیح جس کا ذکر اوپر ہوا اس کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ کر پھر دوبارہ سے یہی تسبیح آپ نے 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے پہلے سجدے میں سبحان ربی العظیم یہ حسب معمول کم سے کم 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے یہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ 10 دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر سجدے سے اٹھ کر جلسے کی حالت میں یعنی کہ دوسرے سجدے سے پہلے تشہد میں بیٹھ کر آپ نے دوبارہ سے یہی تسبیح 10 بار پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے سجدے میں جا کر دوبارہ سے سبحان ربی العظیم کی تسبیح مکمل کرنے کے بعد آپ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر یہ تسبیح پھر سے آپ 10 دفعہ پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی، جس میں آپ لوگوں نے کل 75 دفعہ یعنی کہ 75 ٹائمز یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اسی طرح دوسری رکعت پڑھیں گے، اور جب دوسری رکعت میں اتحیات کے لیے آپ بیٹھیں گے تو پہلے یہ تسبیح 10 بار پڑھ لیں گے، تب اتحیات پڑھیں گے۔ اس طرح 4 رکعتیں آپ کی مکمل ہوں گی جب، تو 4 رکعتوں کا جو کل ہمارے پاس اس تسبیح کا جو تعداد بنے گی وہ 300 دفعہ بن جائے گی۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ اب تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو اس میں بھی اسی طرح سے سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس حدیث پاک کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جو ہے منسوب ہے۔ تو اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو یہی طریقہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو فرق ہے وہ ذرا نوٹ کر لیں کہ اس نماز کی تسبیح میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ لوگ سب سے پہلے ثنا کے فوراً بعد 15 دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں آپ دوبارہ سے سن لیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے آپ 15 مرتبہ تسبیح پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سی بھی سورت پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے رکوع میں جانے سے پہلے۔ باقی طریقہ وہی ہے
کہ آپ نے 10 مرتبہ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کے بعد یہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر رکوع سے کھڑے ہو کر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے پہلے سجدے میں 10 دفعہ پڑھنی ہے، پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں 10 دفعہ پڑھنی ہے، پھر دوسرے سجدے میں 10 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو اس طرح ایک رکعت آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ یعنی اس طریقے میں آپ لوگ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر نہیں پڑھیں گے، آپ لوگوں نے کیونکہ وہ جو پہلے آپ نے 15 مرتبہ تھا وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک کے بعد پڑھ لی تھی، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ لیکن اب ہم چلتے ہیں یہ حدیث کے مطابق جو حدیث کے الفاظ ہیں اس میں آپ کو کیا بتایا گیا تھا۔ تو ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس ابن عبد المطلب سے فرمایا، اے چچا جان عباس، کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 خصلتیں عطا نہ کروں کہ جب ان پر عمل کریں تو اللہ آپ کے اگلے پچھلے، قدیم و جدید، سہون کیے گئے یا عمدن، چھوٹے بڑے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہ معاف فرما دے۔ وہ یہ کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھیں۔ جب آپ پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو جائیں اور ابھی قیام میں ہی ہوں تو آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ پھر آپ رکوع کریں اور رکوع میں آپ یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور سجدہ میں 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدہ کریں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں، اور پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں 75 کلمات ہوں گے۔ آپ یہ عمل 4 رکعتوں میں دہرائیں۔ اگر آپ اسے روز پڑھ سکتے ہیں تو روز پڑھیں، اگر ایسے نہ ہو سکے تو پھر جمعہ یعنی ہفتہ میں 1 بار پڑھیں، اگر ایسے نہ کر سکیں تو پھر سال میں 1 مرتبہ پڑھیں، اور اگر ایسے بھی نہ کر سکیں تو پھر زندگی میں 1 بار پڑھ لیں۔ یہ روایت جو ہے وہ ابو داؤد و ابن ماجہ والبیہقی، تو اس میں آپ کو میں نے یہ سارے الفاظ حدیث کے مطابق بھی بتا دیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کو اس کا ادا کرنے کا صحیح طریقہ پتہ چل گیا ہوگا۔ لیکن بہرحال اس میں اتنی سختی نہیں ہے، تو اس لیے آپ لوگ جس بھی طریقے سے ادا کریں گے، صرف ایک ہی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم لوگوں نے اس نماز کے اندر 300 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کو پورا کرنا ہے۔ تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ سب کے روزے قبول فرمائے، آپ کی عبادتیں قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔